اور ہمارے اکابرین کی تو عجیب و غریب داستہ ہے، عجیب و غریب داستہ ہے۔ میں کس کا اس مختصر سے وقت کے اندر بیان کروں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ 40 سال کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 1000 کتابیں لکھی ہیں، 1000 کتابیں۔ فن طب کیا، فن حدیث کیا، فقہ کیا، علم نحو کیا، جانے کون کون سی کتابیں، 1000 کتابیں 40 سال کی عمر میں، اور 40 سال کی عمر کے بعد اپنے آپ کو خالص کر لیا صرف اور صرف اللہ کی یاد کے لیے، پھر اس کے بعد کوئی تصنیف نہیں۔ یہ تو پرانی بات ہو گئی۔ مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ صرف 40 سال کی عمر کے اندر اللہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور نہ جانے کیسی کیسی کیا کیا کتابیں لکھ کر کے چلے گئے۔ مفتی اعظم پاکستان صاحب معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے ان کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ والد صاحب ایک دن فرمانے لگے کہ ہے تو بات شرم کی، لیکن پھر بھی تمہاری تربیت کے لیے بتا دیتا ہوں کہ میرے لیے خالی وقت گزارنا اتنا مشکل ہے کہ جب میں بیت الخلاء کے اندر جاتا ہوں، چونکہ وہاں کوئی کام نہیں کیا جا سکتا، وہاں قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکتی، کوئی ذکر نہیں ہو سکتا، کوئی اور کام بھی نہیں ہو سکتا، فرمانے لگے کہ میں وہاں خالی بیٹھنا پسند نہیں کرتا، تو میں وہاں پر جو بیت الخلاء میں لوٹا رکھا ہوا ہوتا ہے اسی کی مجھائی شروع کر دیتا ہوں، اسی کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہوں، کم سے کم آنے والوں کے لیے کچھ سہولت ہی پیدا کر دوں۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں۔ میں آپ کو اس مختصر سے وقت کے اندر کس کس کی تاریخ سناؤں؟ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تاجکستان کے بزرگ تھے۔ ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا، اپنے زمانے کے اپنے ملک کے اندر بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے زمانے میں بادشاہ نے ایک عورت سے نکاح کر لیا، اس حال میں کہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی اور لوگوں میں چینی گوئیاں شروع ہو گئیں۔ تو اس وقت اس بادشاہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ سے فتویٰ لے لوں تو پھر میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس بادشاہ نے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا اور کہنے کی کوشش کی کہ آپ میرے حق میں فتویٰ دے دیں، لیکن علماء حق کا یہ کام تو نہیں ہوا کرتا۔ علماء حق تو جو اللہ نے بیان کیا اس کو دو ٹوک بیان کرتے ہیں، اس کے انجام کی فکر نہیں کیا کرتے۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا فتویٰ نہیں دیا تو اس بادشاہ نے علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کو کنویں کے اندر قید کر دیا، اور علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کنویں کے اندر 1-2 دن نہیں، 1-2 مہینے نہیں، پورے 15 سال تک کنویں کے اندر قید رہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے پائے کے عالم تھے کہ پورے ملک کے اندر ان کا فتویٰ چلا کرتا تھا، پورے ملک کے اندر ان کی عزت و شہرت تھی۔ اس حال میں بادشاہ سے ان کے شاگردوں نے اجازت لی کہ ہم صرف اتنا چاہتے ہیں کہ اپنے استاد کے کنویں کی منڈیر کے اوپر جا کر کے بیٹھ جائیں، ان سے علم حاصل کر لیں۔ علامہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کنویں کے اندر سے ان طلباء کو درس دیا کرتے تھے، ان کو سبق پڑھایا کرتے تھے، وہ طلباء اس کو لکھا کرتے تھے۔ آج وہ کتاب 30 جلدوں کے اندر مفسوس سرخسی کے نام سے مشہور ہے اور موجود ہے۔ اتنا بڑا سیٹ بنتا ہے مفسوس سرخسی کا، ساری زندگی میں مجھ جیسا اور آپ جیسا آدمی پڑھ نہیں سکتا۔ کنویں کے اندر 15 سال رہ کر کے مفسوس سرخسی لکھی ہے۔